अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 27वां रोज़ा आप सबको बहुत मुबारक हो। दोस्तों, माह रमज़ान तेज़ी से अपनी ख़त्म की जानिब गामज़न है और रमज़ान ख़त्म होने में सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं। तो इस नाचीज़ को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। और इस ट्रांसमिशन से मैंने तो बहुत कुछ सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस ट्रांसमिशन से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो आइए अशर मग़फ़िरत की दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से पनाह देना। दोस्तों, कल का सवाल ये था कि ग़ज़वा खंदक किस इस्लामी महीने में पेश आया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि तमाम लोगों ने सही जवाब दिया। और उसका जवाब ये था कि ग़ज़वा खंदक शवाल के महीने में पेश आया था। दोस्तों, आइए आज की सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वाक़े की तरफ चलते हैं। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साइल को कभी अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ ना लौटाते थे। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में माँ के हवाले से एक वाक़या अर्ज़ करेंगे, क्योंकि कल ही मदर्स डे गुज़रा है और मेरे ख़्याल में तो माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके बग़ैर एक दिन गुजारना भी बहुत मुश्किल है और तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, इंशाअल्लाह इस दास्तान से, इस वाक़ये से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ख़ास तौर पर मुझे भी। तो दोस्तों, आइए वाक़ये का आगाज़ करते हैं। अब एक वक्त था कि एक नेक आदमी थे, एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। वो तकरीबन 1000 हाजियों के साथ हज कर रहे थे। आखिरकार हज मुकम्मल हुआ तो उनको, जो नेक आदमी थे, जो बुज़ुर्ग थे, उनको ये हुआ कि उनको पता चल जाए कि उनका हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ। लिहाजा घर चले गए, सो गए। रात में ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? ये ख्वाब देखा कि जो बुज़ुर्ग थे उनका हज कबूल हो गया है। खुश हुए। साथ में यही पता चला कि जो उनके साथ जो लोग थे उनमें जो अक्सरियत का भी हज कबूल हो गया है, लेकिन कुछ का कबूल नहीं हुआ है। अक्सरियत का कबूल होने पर बहुत खुश हुए, लेकिन जो कुछ थे उनका कबूल नहीं हुआ था। लिहाजा थोड़ा सा परेशान हुए। तो आगे ख्वाब भी देख रहे हैं ये कि पता चलता है कि जो कुछ हैं उनमें से एक शख्स ऐसा है कि कबूल होने तो दूर, उसका हज उसके मुँह पे दे मारा गया है। सुनकर बहुत परेशान हुए और उनको तजस्सुस हुआ कि ये शख्स कौन है। लिहाजा ख्वाब में ही उनको बताया गया कि फला कबीले का आदमी है। लिहाजा सुबह उठे और उस शख्स की तलाश के लिए रवाना हो गए। उस शख्स के कबीले के लोगों के पास पहुँचे। लोगों से उसका सिर्फ नाम ही लिया उस शख्स का। लोगों ने सर झुका लिया और उसकी नेक होने की तारीफ़ें बयान करने लगे कि वो शख्स 40 साल से हज कर रहा है और अगर छोटा से भी गुनाह हो जाता है तो खुद अपना को सज़ा देता है और नहायत परहेज़गार है, मुत्तकी है, नेक है। कि सारे कबीले के लोग कह रहे हैं उस शख्स के बारे में जिसका हज उसके मुंह पे दे मारा गया है। अब जो बुज़ुर्ग थे उनको और तजस्सुस हुआ कि भाई ये क्या माजरा है। लिहाजा कबीले वाले से पता पूछा उसका और उसके घर पे चले गए। देखा वो शख्स वहाँ बैठा हुआ था, उस सर झुका हुआ है उसको अपनी तरफ मुखातिब किया, उसको पुकारा। तो क्या देखते हैं कि उसके हाथों, उसकी कलाइयों में जंजीरें बंधी हैं, सुराख हुए कलाइयों में और उसके अंदर जंजीरें गुजरी हुई हैं। परेशान हो गए। लिहाजा उसके जो शख्स था, जो नेक आदमी थे, उन्होंने उस शख्स का सारा माजरा बताया कि उनको ख्वाब आया है, उसका जो हज है उसके मुँह दे मारा गया है। जो शख्स था, जो इसके हाथ में जंजीरें, जिसकी कलाई में जंजीरें हैं, वो हैरान न हुआ बल्कि कहने लगा कि मैं 40 साल से हज कर रहा हूँ और जब भी मैं हज करके वापस आता हूँ तो मुझे यही खबर मिलती है कि मेरा हज मेरे मुंह पे दे मारा गया है। अब जो बुज़ुर्ग थे उनको तजस्सुस हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या माजरा है, ज़रा मुझे भी तो बताओ ताकि मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए दुआ कर सकूँ। लिहाजा उस बंदे ने, जो जिसकी कलाई से जंजीरें गुजरी हुई हैं, उसने कहा मुझे लगता है ये मेरे किए धरे की सज़ा है और ये सज़ा मुझे आखिरत तक मिलती रहेगी, क़यामत के दिन तक मिलती रहेगी। तो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने पूछा, अच्छा
اچھا بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اس شخص نے بولنا شروع کیا، یہ کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اب 40 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت، مال سب دیا تھا، یہاں تک کہ تھوڑی بہت شہرت بھی دی تھی، لیکن میں غلط کاموں میں مبتلا ہو گیا۔ میں شراب پینے لگا اور مختلف حرام کاموں میں مبتلا ہو گیا۔ تو ایک دن، اب یہ سارے حرام کام میں مبتلا ہو گیا، تو ایک دن نشے کی حالت میں ایک جگہ سے افسوس کے عالم میں باہر نکلے تو دیکھا کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب لوگ تو پتہ چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، لہٰذا وہ افسوس کی حالت میں تھا وہ شخص، اور جو لوگ تھے وہ خوش ہو رہے تھے، لہٰذا یہ دیکھ کر غصہ آیا۔ ہوتا ہے نا انسانی کیفیت ہے کہ اگر آپ دکھ میں ہو، دوسرا سامنے والا خوش ہو رہا ہو، غصہ آتا ہے خود ہی۔ لہٰذا لوگوں کی وجہ سے غصے میں نہیں تھے تو وہاں سے چپ چاپ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بوڑھی ضعیف والدہ تخت پہ بیٹھی ہیں۔ بیٹے کو سلام کرنا چاہیے لیکن ان کی والدہ نے ان کو سلام کیا، اس شخص کو سلام کیا اور رمضان کی مبارکباد دی۔ اسی کے ساتھ والدہ تھی، چاہے بیٹا چاہے جتنا ہی بڑا ہو جائے ان کے لیے تو بیٹا ہی رہے گا نا، لہٰذا جس طرح تمام والدہیں، تقریباً تمام آپ سب کی والدہ بھی نصیحت کرتی ہوں گی کہ بیٹا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، نیکیوں میں ذرا زیادہ دھیان دینا، لہٰذا ان کی والدہ نے بھی نصیحت کی کہ بیٹا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، نماز پابندی سے پڑھنا اور کوئی بھی روزہ نہ چھوڑنا۔ یہ سنیں غصے کی کیفیت میں گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، اب نشے میں بھی تھے، لہٰذا اب غصے میں آئے۔ جب والدہ نے یہ نصیحتیں کی اور غصے میں آ گیا، لیکن چپ چاپ وہاں سے جانے لگے وہ شخص وہاں جانے لگا تو ان کی جو ضعیف والدہ تھیں وہ تخت سے اٹھ کر اس شخص کے راستے میں آ گئیں اور اس کے جب اتنے قریب آ گئیں کہ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آنے لگی۔ نشے کی حالت میں تھا، شراب پی کر آیا تھا۔ اب جب اس کی والدہ کو شراب کی بدبو آئی تو وہ غصے میں آ گئیں کہ رمضان کا مہینہ ابھی کا چاند ہی نظر آیا ہے اور تو حرام کا مبتلا ہو گیا ہے، لہٰذا ان کی والدہ نے ان کو ڈانٹا، اس شخص کو ڈانٹا تو اس شخص سے برداشت نہیں ہوا۔ پہلے لوگوں مبارکباد دیتے دیکھا، غصے میں آئے، والدہ نے نصیحتیں کی، غصے میں آئے۔ اب جب یہ ہوا تو اس شخص سے برداشت نہ ہوا، اللہ اکبر، اس شخص نے اپنی والدہ کو پکڑا اور ایسے دھکا دیا کہ اس کی والدہ ان کے گھر میں جو تندور تھا اس کے اندر جا گری۔ اب نشے کی حالت میں تھا وہ شخص، جب نشے کی حالت سے باہر آیا تو اس نے اپنی والدہ کو تندور سے جب نکالا، تندور میں جب دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی والدہ چیختے چیختے موت کے منہ میں چلی گئی ہیں اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ نشے کی حالت سے باہر آئے وہ شخص، نشے کی حالت سے باہر آیا، اپنی والدہ کو تندور سے نکالا، تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا، ظاہر جل گئی تھی، اللہ اکبر۔ تو پھر جو شخص تھا اس کو اندازہ ہو گیا، اس کو ریئلائز ہو گیا کہ اس نے اپنی دنیا آخرت دولت سب کھو دی ہے، لہٰذا اسی وقت اس شخص نے اپنی کلائیوں میں سوراخ کیا اور صحن میں جو اس کے گھر کے صحن میں جو زنجیریں پڑی تھی اس کو اس سوراخ کے اندر سے گزار دیا۔ یہ کر لیا ہے سزا کے طور پہ، لیکن پھر بھی اس شخص کو چین نہ آیا تو اس نے چاہا کہ وہ خود بھی اس تندور میں کود جائے، لیکن جو اہل محلہ تھے، جو محلے کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو یہ کرنا نہ دیا۔ اب اس کی والدہ تو مر کر دفن ہو گئی تھی، لیکن وہ شخص یہاں پر زندہ دفن ہو گیا۔ یہ سارا ماجرا، یہ سارا وہ داستان بیان کر رہا ہے وہ شخص بزرگ کو، اور اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں اسی حالت میں، یعنی زنجیریں میری کلائیوں کے اندر ہوتی ہیں اور میں سینکڑوں میل دور چل کر جاتا ہوں، اور حج 40 سال سے میں یہ حج کر رہا ہوں، لیکن جب بھی واپسی آتا ہوں تو مجھے ایک ہی چیز معلوم ہوتی ہے کہ میرا حج جو ہے وہ میرے منہ پہ دے مارا گیا ہے۔ اب جب اس شخص نے اپنی داستان سنانی ختم کیا تو وہ بزرگ چپ چاپ سے وہاں سے اٹھے، اپنی گھر کی طرف چل دیے اور گھر آ کر سجدے میں گر کر اس شخص کی مغفرت کی دعا کرنے لگے کہ اتنے میں ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگ گئی، دوبارہ خواب آیا۔ خواب کیا آیا کہ جس شخص کی والدہ ہیں، جس بیٹے نے ان کو تندور میں پھینک دیا تھا، وہ
40 سال سے جب سے وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں تب سے اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے جس بیٹے کی وجہ سے ان کو اتنی اذیت ناک موت آئی تھی، اس بیٹے کے لیے 40 سال، اندازہ لگائیں آپ، 40 سال سے مغفرت کی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اب یہ خواب دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کو یہی بتا دیا گیا کہ جو شخص کی والدہ ہیں ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جیسے ہی یہ سنا، ان کو پتہ چلا یہ کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، اس بیٹے کی مغفرت کی دعا قبول ہو گئی ہے، اٹھے اور اس بیٹے کے اور جو شخص تھا اس کے گھر کی طرف دوڑے۔ اس کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خوشخبری سننے سے پہلے ہی وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا تھا اور اس کا بھی انتقال فرما گیا تھا۔ دوستوں اب آپ اندازہ لگائیے، اب بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ تو دوستوں آئیے والدین کی دعا سے اس واقعے کا اختتام کرتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ دوستوں آج کا سوال یہ ہے کہ جو گناہگار شخص تھا جس نے نعوذ باللہ، جس نے اللہ اکبر اپنی والدہ کو تندور میں ڈالا تھا، اس کا حج کتنے سال تک اس کے منہ پہ دے مارا گیا؟ اس کا جواب آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں یا مجھے میرے انسٹاگرام پہ DM کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ اور آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ میرے نانا نے مرتب کی ہے جو افسوس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس کتاب میں کافی ساری مخصوص دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی ہے، تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ DM کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ ہدیۃً تحفۃً بھجوا دوں گا۔ تو پھر بشرطے سے تو زندگی، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔